السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں شعیب اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسٹرالوجسٹ شعیب یوٹیوب چینل میں. آج ہم بات کریں گے برج ایریز یعنی حمل کے بارے میں کہ حمل کا 2022 سال کیسا رہے گا. پہلے ہم بات کریں گے کیریئر کے حوالے سے. مالی امور کو اس سال نمایاں اہمیت حاصل ہوگی. یہ کیفیت گزشتہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے. یورینس آپ کی دولت کے گھر ہوتے ہوئے کئی تبدیلیاں لا چکا ہے اور مزید تبدیلیاں لاتا رہے گا. یہ آپ کو مالی امور میں تجربے کرنے اور جدت اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا ہے. آپ لگے بندھے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے. سیکھیں گے کہ کون سا طریقہ آپ کے لیے بہتر ہے. جو طریقہ دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بھی مفید ہو. جن باتوں سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے سود مند یعنی اچھی ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح یا غلط یہ جاننے کا صرف ایک طریقہ ہے. تجربہ کیجیے، کرتے رہیں. سب تجربے کامیاب نہیں ہوں گے لیکن آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے. یورینس آپ کے گھر میں یعنی دوستوں، ٹیکنالوجی، سائنس، علم نجوم، فلکیات کے گھر کا عمومی حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائقے میں ان شعبوں کا خصوصی حاکم بھی ہے. اس لیے بحیثیت کیریئر یہ تمام شعبے آپ کے لیے دلچسپی کے عامل ہیں. مالی امور میں آپ کی ٹیکنالوجی میں مہارت اہم کردار ادا کرے گی، اس لیے آپ کو اپ ڈیٹ ہونا ہوگا. آپ ٹیکنالوجی پر پیسہ لگا بھی رہے ہیں اور اس کے ذریعے کما بھی رہے ہیں. یہ اخراجات آپ کے لیے اچھی سرمایہ کاری ثابت کر سکتے ہیں. آپ کے سماجی تعلقات مالی امور میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دوست اس سال خوشحال ہیں اور آپ کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں. دولت کے گھر میں یورینس کی موجودگی کا مطلب مالی امور میں خاصی حیرت انگیز کیفیت نظر آئے گی. آپ کو کبھی بھی بوریت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پیسہ اور مواقع کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے ہیں. آمدن میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت گزشتہ 5 سالوں کی طرح چلتی رہے گی. کئی غیر معمولی بہتری نظر آتی ہے تو کئی شدت بچت کی عادت آپ کے بہت کام آئے گی، خصوصاً اس وقت جب آپ کے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. اگرچہ 2023 زیادہ خوشحال ہوگا مگر یہ سال بھی اچھا نظر آتا ہے. 11 اکتوبر کو مشتری آپ کے اپنے برج میں داخل ہو جائے گا اور تقریباً آدھا سال یہیں گزارے گا. 29 سے 11 اکتوبر تک یہ رجحان کا شکار برج حوت میں داخل ہو جائے گا. اس کے اپنے برج میں مشتری کی موجودگی ایک خوشبخش زندگی کا پتہ دیتی ہے. آمدن کی صورتحال کچھ بھی ہو، آپ معیاری زندگی یقیناً بلندی کی ہو جائے گی. سفر کرنے اور تفریح کے لیے موقع ملیں گے. اس کے لیے آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قدرت کی طرف سے تمام وسائل مہیا ہوں گے. آپ کی مسرت خیالی پرنکھاری نظر آئے گی اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا. مسائل سامنے آئیں گے تو آپ کو نپٹانے کی تیاری پہلے سے ہوگی. کیریئر کے حوالے سے آپ کا گزشتہ 4 سالوں سے خاصی دشواری کا شکار رہے ہیں، تاہم گزشتہ سال معاملات آپ
معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ اس سال بھی بہتری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے اپنے حصے کی مشقت اٹھا لیا اور اب اس کا صلہ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ نئی اور بلند مرتبہ دوست ملیں گے جو آپ کو کئی کیریئر کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ آپ کے سماجی تعلقات غالباً آپ کے پیشہ ورانہ مہارت کے برابر اہمیت حاصل کریں گے۔ مالی امور میں آپ کافی تجربات کرتے رہیں گے۔ انتظام کاری میں بھی آپ کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ آپ نئے طریقے فکر و عمل اپنے پر آمادہ ہوں گے۔ جدت ترجیح سے کام لیں گے۔ باس بننے کے بجائے دوست بننے کو زیادہ پسند کریں گے۔ اس طرح گزشتہ چند سالوں کے دوران آپ کا واسطہ ایسے باس ٹائپ لوگوں سے رہے گا جو پسندی کے شوقین ہیں، جنہیں مطمئن کرنا نہایت مشکل تھا۔ اب آپ اس حوالے سے بھی آسانی سے ان کو مطمئن کر پائیں گے۔ ٹیکنالوجی آپ کے مہارت کیریئر کو بلندیوں کی طرف لے جائے گی۔ ٹیکنالوجی یا آن لائن دنیا میں آپ کا کیریئر بننے کے امکانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہم بات کریں گے سماجی تعلقات یعنی سوشل ریلیشن شپ۔ ایریز کا 2022 کے حوالے سے سماجی تعلقات کی بات کی جائے تو سماجی تعلقات کیونکہ کیریئر کے حوالے سے بھی ہم سماجی تعلقات ایریز کے سماجی تعلقات 2022 آپ کا چوتھا یعنی کہ گھریلو امور خانہ اس سال طاقت میں نہیں ہوگا۔ صرف مختصر موتی اشارے کا یہاں سے گزر ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ ایک اچھی علامت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھریلو حالات سے مجموعی مطمئن ہوں۔ کسی بھی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ یہ بھی آپ کے گزشتہ سالوں کو دو طویل موتی اشارے آپ کے 10ویں گھر سے نکلیں گے۔ ان کی طرف سے چوتھے گھر پر رہنے والا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو گھریلو معاملات میں مزید آسانی اور سہولت میسر ہوگی۔ آپ کا گھر کیریئر کے دوران زیادہ بہتر توازن برقرار رکھ سکے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس سال 2 چاند گرہن لگیں گے، پہلا 16 مئی کو اور دوسرا 8 نومبر کو۔ چونکہ چاند آپ کے چوتھے گھر کا حاکم ہے، اس لیے چاند گرہن آپ کے گھریلو امور پر اثر انداز ہوگا۔ اس اثرات کے تحت دبے ہوئے جذبات اور محسوسات ابھر کر سامنے آئیں گے جو کہ عموماً منفی نوعیت کے ہوں گے۔ گھر کی تعمیر اور مرمت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ آپ کو اس سال کم از کم 2 مرتبہ اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ان سے روبرو ہونے کے آپ کو زیادہ وقت پیش نہیں آئے گا۔ گھر میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت کرانے کا ارادہ ہے تو بہتر وقت ہے، اگلے سال تک انتظار کر لیجیے۔ ان معاملات کا حکمران مریخ ہے جو اس سال آپ کے چوتھے گھر میں نہیں آئے گا۔ تاہم اگر چھوٹی موٹی تعمیر و مرمت، توسیع اور رہائش کا ارادہ ہو تو اس لیے 21 جون سے 12 اگست تک کے لیے ان ایام نہیں ہوں گے۔ تفریح اور کھیل اور ساز و سامان خریدنے کے لیے 21 جون سے 23 جولائی تک کا عرصہ مناسب رہے گا۔
والدین اور بزرگوں کی زندگی اس سال کئی اتار چڑھاؤ نظر آ رہے ہیں۔ سرجری، موت سے آمنا سامنا ہونے جیسی معاملات سے سبق پڑتا ہے، اس لیے پیروں کو باقاعدہ سے مساج اور روحانی علاج معالجہ مفید رہے گا۔ اس کے دوسرے نصف میں تالو اور چہرے کے مساج سے فائدہ ہوگا۔ گزشتہ کسی بزرگ کی زندگی میں مالی امور کو اس وقت بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گھر تبدیل کرتے وقت موقع مل سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے گھریلو امور میں استحکام نظر آتا ہے۔ گھر کی تبدیلی کا امکان کم ہے۔ اگر ان کی شادی ہو چکی ہے تو آزادی زندگی کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر شادی نہیں ہوئی تو اس سال چہرہ بندی کے امکان خاصا مدھم ہیں۔ بہن بھائیوں کے گھریلو امور میں بھی استحکام نظر آتا ہے۔ 20 اگست کے بعد سے انہیں اپنی جسمانی صحت و عافیت کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ تھا سماجی تعلقات۔ اب ہم بات کریں گے ذاتی افزائش یعنی پرسنل گروتھ۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہے، روحانی اعتبار سے یہ سال گزشتہ سالوں کے مطابق کہیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ نہ صرف نیپچون آپ کے برج یعنی روحانی امور کے گھر میں موجود رہے گا بلکہ مشتری بھی اس کے ساتھ ہے۔ برج گھر میں نیپچون کی موجودگی کی صورتحال میں اکثر لوگ دلچسپی لینے لگ جائیں۔ آپ مادی زندگی سے بالاتر ہو کے معاملات کا جائزہ لینے کے مقابل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ زندگی آپ کے بہت سے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ زمین پر رہتے ہوئے جو رکاوٹیں ناقابل عبور لگتی ہیں، بلندی سے دیکھے جانے پر بالکل معمولی نظر آتی ہیں۔ آپ یہ بھی نظر آتا ہوگا کہ جو مشکل اس وقت پار معلوم ہو رہے ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ نقطہ نظر بلند ہو جائے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ برج گھر میں مشتری کی موجودگی کے اثرات کسی قدر مختلف ہوتے ہیں۔ اب آپ نہ صرف مادی زندگی سے بالاتر ہوں گے بلکہ روحانی دنیا کے قوانین کو بھی زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے لگتے ہیں۔ روحانی زندگی کے قوانین کو سمجھ آنے لگیں تو آپ کا اطلاق زیادہ بہتر نظروں میں کرنے لگتے ہیں۔ نیپچون کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں لیکن مشتری کسی ایک مذہب سے اپنا خصوصی تعلق استوار کرتا ہے۔ سچا دین وہی ہے جس کی بنیاد روحانی قوانین پر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان قوانین کا ایک نظم و ایک ضابطۂ حیات کے تحت کرنے کے ماننے والوں کی پیش کیا جاتا ہے۔ اس سال آپ دیگر تمام مذہبوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی زیادہ گہرائی تفصیل حاصل کریں گے۔ نیپچون آپ کے اثرات کے تحت بعض وقت لوگ تمام مذہبوں کو مسترد کرنے پر مائل ہو جاتے ہیں لیکن مشتری کے اثرات کے تحت وہ مذہب کے روحانی اور صوفیانہ پہلو کو بہت بہترین انداز میں سمجھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ آپ کی روحانی امورات
میں اس سال غیر معمولی تیزی آئے گی۔ خوابوں کی دنیا بہترین، متحرک اور انکشاف انگیز ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے خواب روزانہ کی بنیاد پر لکھنا شروع کر دیں۔ خوابوں میں دیکھی ہوئی بہت سی باتیں آپ آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ان دنوں کے خواب بڑے اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ خوابوں کی دنیا اتنی متحرک اور اتنی دلچسپ ہوگی کہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ حقیقی زندگی کو نظر انداز کر کے خوابوں میں ہی کھو کر نہ رہ جائیں۔ تاہم عمل کو چونکہ ایکشن زیادہ پسند ہے، تو اس لیے آپ کا معاملات ایسے ہونے کا امکان نہایت کم ہے۔ آپ کی روحانی صلاحیت، جنہیں ہم چھٹی حس اور ایسے ہی دیگر نام دے کر پکارتے ہیں، ماضی کے معاملات میں اس سال زیادہ شباب پر ہوں گی۔ مفہوم فطرت واقعات سے وابستہ پڑ سکتا ہے۔ مثلاً آپ کے کسی واقعے کے ظہور میں آنے سے قبل آپ کو اس کا اشارہ ہو جائے، حادثے کی صورتحال آپ کو موجزانہ طور پر بچا دے، وغیرہ وغیرہ۔ روحانی دنیا آپ پر مہربان ہے اور آپ اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر پہلے ہی روحانیت کے رائے گامزن میں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس سال ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی روحانی شخصیت سے رابطہ کرنا بہت مفید رہے گا۔ اب آتے ہیں صحت یعنی ہیلتھ کے حوالے سے کہ ایریز کا 2022 صحت کے حوالے سے کیسا رہے گا۔ گزشتہ چند سالوں سے صحت اور توانائی کی صورتحال میں البتہ بہتری آ رہی ہے۔ اس سال آپ کی طرف ایک طویل مدتی سیارہ یعنی پلاٹو کی طرف سے مخالفانہ نظریات کا سامنا ہوگا۔ یہاں بھی زیادہ تر حامل افراد کو اثرات بالکل محسوس نہیں ہو رہے۔ صرف وہ افراد کسی حد تک اس سے متاثر ہو رہے ہیں جو حمل کے آخری ایام یعنی 12 سے 20 اپریل کے بعد پیدا ہوتے تھے۔ باقی تمام طویل مدتی سیارے آپ پر سادس نظریات ڈال رہے ہیں، آپ سے تعلق ہیں۔ اس لیے صحت اور توانائی کے محاذ آپ اس سال حالات خوشگوار نظر آتے ہیں۔ پرانی آواز بھی بہت تنگ نہیں کر رہی۔ صحت اس سال اچھی رہے گی، لیکن پھر بھی ایسے ایام آئیں گے جن میں آپ اس پہلو پر معمول سے زیادہ توجہ دینا پڑے گی۔ وہ ایام ہوں گے جب بعض مختصر مدتی سیارے آپ کی عداوت پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن ان کی مخالفت زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گی۔ چھٹا یعنی صحت اور کام کا گھر خالی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ایک مثبت علامت ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں شعبوں میں آپ کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اس کے نتیجے میں خواتین زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ زندگی میں پیدا ہونے والی آسانی اور آسائشوں کے نتیجے میں آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ آپ کی صحت اگرچہ اچھی ہے، تاہم اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مزید اعضائے جسمانی پر توجہ ضروری ہے۔ یہ وہ اعضاء ہیں جو اس سال نسبتاً غیر محفوظ نظر آتے ہیں۔ سر، چہرہ اور تالو یا آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار کرتے ہیں۔ تالو اور چہرے کا باقاعدگی سے مساج کیجیے، بہتر فائدہ ہوگا۔ بازو، کندھے، پھیپھڑے، چھوٹی آنت، نظام نفس
نظام نفس پر بھی عمل کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض کندھوں کا باقاعدگی سے مساج کیجیے تاکہ گردن اور ارد گرد کے حصوں میں جمع ہونے والی ٹینشن ختم کی جا سکے۔ یہ تھا برج حمل یعنی ایریس کا 2022 کے حوالے سے معمولی جائزہ جو ہو سکتا ہے آپ کے کام آ سکے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ فیس بک پیج اسٹرالوجی زویب کو بھی لائک کریں، شیئر کریں۔ رابطے کے لیے 031076156061۔ بہت شکریہ۔